بار دیگر بھی درود عبادت سمجھ کے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ ان مقدس راتوں کے صدقے میں، ان پرمسرت راتوں کے صدقے میں آپ تمام حضرات و مومنین کو اس جشن ولا میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان، منتظمین، معاونین کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ کچھ تعلقات بڑے خاص ہوتے ہیں، اللہ زندہ و سلامت رکھے اور زندگی دے ساجد نیّر صاحب کو، ان کے ساتھ میرا بہت زیادہ احترام کا سلسلہ ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کی گفتگو میں اتنی تہذیب ہوتی ہے کہ ان کا حکم ٹالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں واجب کی نیت سے پہنچا ہوں پنڈ دادن خان۔ تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، دیر مجھے ہو گئی، لیکن جتنی دیر میں نے کی اتنا آپ نے اجر اکٹھا کیا قصائد سن کے۔ بکار بھائی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے آنے کا انتظار کیا۔ تو جشن تو میرے خیال میں آپ منا چکے ہیں، ہاں جی، تو میں بس دو چار رباعیاں پڑھوں اور حاضری میری ہو جائے گی۔ جی، آ گئی رخ پہ کدورت، اصل پہچانی گئی۔ زیادہ طویل نہیں پڑھنا، عادت نہیں ہے سما خراشی کی۔ آ گئی رخ پہ کدورت، اصل پہچانی گئی، گر پڑی ساری نقابیں، شکل پہچانی گئی۔ بس اتنی بیداری میرے لیے بہت زیادہ ہے، اور مجھے کیا چاہیے کہ رات کے اس وقت آپ کا یہاں بیٹھ جانا عبادت ہے، اور ہلکا سا چہرے پہ رونق بھی آ جائے تو وہ بھی عبادت گنی جاتی۔ یعنی دنیا پریشان تو ہے اس قوم کے لیے، اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہاں، بعض اوقات تو وہ جب ہمیں ایام عزا میں دیکھتے ہیں اور پھر جشن میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں رونا نجات ہے، کبھی ہنسنا نجات ہے جی، چونکہ ان راتوں میں ہلکا سا تبسم بھی عبادت ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان راتوں میں ہلکا سا تبسم نامہ اعمال میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہو۔ اگر صاحبان معرفت تشریف فرما ہیں تو میں یہ فکرہ پھر دہرا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان راتوں میں فضائل آل محمد سن کے چہرے پہ آیا ہوا ہلکا سا تبسم جو مودت کی معراج کی علامت ہے، ہو سکتا ہے وہ نامہ اعمال میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہو۔ یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں، یہ مراد والی راتیں ہیں، ان کا نام مرادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان راتوں میں فضیلتیں اگر آپ سن لیں تو ایک فکر میں بند کرتا ہوں، ان راتوں میں غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگربتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں تک جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ اس لیے خوش ہو کے بیٹھا کریں جشن میں۔ زیادہ دیر میں نے پڑھنا نہیں ہے، بس حکم کی تعمیل سرکار ہو گئی، اور طبیعت کا سارا آپ کے علم میں ہے، موسمیات بھی آپ کے علم میں ہے۔ آ گئی رخ پہ کدورت۔ بزرگ تو ماشاءاللہ داد کبھی دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، لیکن نوجوانوں پہ واجب ہے، اگر سردی سے تھوڑا پرہیز کر لیں گے تو داد میں اپنے حصے کی لے لوں گا۔ آ گئی رخ پہ کدورت، اصل پہچانی گئی، گر پڑی ساری نقابیں، شکل پہچانی گئی۔ جل گیا منکر علی کا نام سنتے ہی عقیل، اور میں خوش ہو گیا کہ نسل پہچانی گئی۔ یہ حق ہے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے۔ آپ جیئے بیٹا، تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں بیٹا، آج خیر ایڈا رس کے کیوں بیٹھے ہو جی، ایڈی پریشانی کا دی، آپ آگے آ جائیں بھائی جان۔
کیمرہ میں بسم اللہ کرتا ہوں اتنے بلکہ ادھر بھی بیٹھ جاؤ تو کوئی اعتراض کوئی نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نوجوانوں کو میں زحمت دے رہا تھا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تاکہ ماحول بن جائے. آگے آ جائیں, آگے ٹھنڈ زیادہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آگے سردی زیادہ نہیں ہے, جتنی پیچھے اس سے کم ہی ہوگی آگے سردی. ہیں جی, آ گئی رخ پہ قدورت, اصل پہچانے کی. دنیا کہتی ہے کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے. کتنا بے وقوفانہ تہمت ہے. جس کی حد ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم بڑھائیں گے کیسے؟ میں نے ہمیشہ ادب پڑھا ہے ممبر سے, میں نے ہمیشہ تہذیب سے نوکری کی ہے. یہ ممبر بڑا مقدس ہے, ذکر بڑا مقدس ہے. ہم نے ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا کہ جو شوخیاں ہیں وہ ممبر سے تھوڑا سا دور رکھی جائیں. تو اس لیے میں داد کے لالچ میں نہیں پڑھ رہا, صرف ایک مقدس رات ہے اور جشن ہے تو تھوڑی سی رونق آ جائے چہروں پہ اور دو چار نعرے لگ جائیں تاکہ آج اکٹھا ہو جائے. آپ راضی رہیں گے مجھ پہ حضور؟ تو دنیا کہتی ہے کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. یہ احمقانہ تہمت ہے. مولا کی قسم, حد سے بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد کا علم ہوتا ہے. وہ تو پریشان ہونے والی بات ہے. اگر آپ علی کی حدیں ڈھونڈیں گے تو وہ تو پریشانی بڑھے گی. فضیلتیں اتنی علی کی. علی کعبے میں آئے, لوگ سمجھے یہی حد ہے. پہلے کوئی کعبے میں آیا ہی نہیں تھا. پہلی بار علی کعبے میں آئے, دیوار نے رستہ چھوڑ دیا. لوگ سمجھے بڑی فضیلت ہے, بڑی حد ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی علی کی خواہش نہیں تھی میں کعبے میں آؤں. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اگر علی کی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے آتی. بابا جی تو کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے. علی کعبے میں آئے, لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی. جب تک رسالت مآب کعبہ میں نہ آئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اور جیسے ہی رسالت مآب نے قدم اندر رکھا, علی نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے کہا, یا رسول اللہ کہیے قرآن پڑھ کے سناؤں. لوگ سمجھے یہی حد ہے. 3 دن کے بچے نے بغیر آنکھیں کھولے ہوئے یا رسول اللہ کہا. یہ تو شاہ محدث حق دہلوی نے بھی لکھا کہ 3 دن کے علی کا بغیر آنکھیں کھولے ہوئے رسول کو رسول کہہ کے سلام کرنا. اس بات کی دلیل ہے کہ علی اور مصطفیٰ پہلے کہیں رہ چکے تھے. آپ جیو بیٹا, مولا آپ کو آباد رکھے. علی 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 پوری طاقت سے حیدری جالی علی. وہ لوگ سمجھے یہی حد ہے, لوگ سمجھے یہی حد ہے. بچپن کا عالم گہوارے میں لیٹا ہوا علی, پہلے دشمن کو پہلے وار میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. اور لوگ سمجھے یہی حد ہے. رسول معراج پہ گئے, علی پہلے موجود تھا. اب رات کے اس وقت میں داد لوں گا نہیں, آپ جتنی دے دیں گے میں راضی ہوں. اور لوگ سمجھے یہی حد ہے. بدر فتح کی, لوگ سمجھے یہی حد ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے جنگ بدر پہ؟ کبھی چلے بچوں کو میں سمجھا دیتا ہوں. جنگ بدر علی کی پہلی جنگ ہے, پہلی, بالکل پہلی جنگ, اولین جنگ. 19 یا 20 سال کا علی ہے اور بدر پہلی لڑائی ہے علی کی. اس لیے میدان وہ چنا گیا جس میں نہ کوئی پہاڑ تھا, نہ کوئی ٹیلا تھا, نہ کوئی جھاڑی تھی, نہ کوئی شجر تھا. کیونکہ اللہ چاہتا تھا علی کی پہلی جنگ ہے, اس لیے علی کی کوئی ضربت چھپ نہ پائے. میں کچھ عرض کر گیا, اگر بزرگ مجھے دعا دیں گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. تو 313 مسلمان تھے اور لشکر سامنے زیادہ تھا. اور جتنے بھی لوگ کفار قتل ہوئے
اس میں سے آدھے علی کی تلوار سے ہوئے، فرشتے بھی امداد میں تھے۔ بدر فتح کی، لوگ سمجھے یہی حد ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خیبر فتح کی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ خندق فتح کی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ فضیلتیں بڑھتی گئیں، پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ رکوع میں انگوٹھی دے دی، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بستر پیغمبر پر علی سوئے، 40 تلواروں کے سائے میں وہ سویا جو کبھی سویا نہیں تھا، لوگ سمجھے یہی حد ہے، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کمبر کا مولا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بوزر کا مولا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ نقطہ بائے بسم اللہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ ساقی کوثر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ 313 آیتیں صرف علی کے لیے نازل ہوئیں، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ بطول کا شوہر بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ حسنین کا بابا بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ کعبے کا کعبہ بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ صاحب ذوالفقار بنا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ ممبر کی قسم، حدیں ڈھونڈنے والے مر گئے، علی کی حدیں سمجھ نہیں آئیں، لیکن میں نے جب ان کو دیکھا جو حدیں ڈھونڈ رہے تھے، پھر ان کی عقل پہ حیرت ہوئی، پھر میں نے 4 سطریں لکھی۔ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ، حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ نوازے، آپ جئیں، آپ آباد رہیں، دیر تک جئیں جی۔ سلام ہے آپ کو مولا کی قسم، حق ادا ہو گیا، اچھی ابتدا ہو گئی، نعرے لگ گئے، چہروں پہ رونق آ گئی۔ علی سے عشق کرو، عشق۔ یہ ہستیاں عشق کرنے کے لیے، میں 3 جمادی الثانی کو نہیں آ سکا، یہاں پہ مجبوری تھی، 3 جمادی الثانی کو پردادن خان، مجھے افسوس رہے گا چونکہ میرا کوئی ناغہ نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے، چونکہ تعلقات ایسے ہیں، بڑا ادب و احترام کا سلسلہ ہے، تو اجازت دیں تو میں ان راتوں کی فضیلت گنواؤں آپ، بس یہی مسدس پڑھ کے تو میں سلام کروں، زیادہ زحمت میں لنگر بھی نہیں کیا میں نے، وہ قبلہ کر کے جاؤں گا حضور۔ تو یہ آپ اسی طرح مسکراتے رہیں بیٹا، تو میں تھوڑا سا پڑھ لوں گا، آپ جی آپ سلامت رہیں، بزرگوں بڑی مہربانی حضور۔ یہ رنگ یہ رانائی یہ جلووں کا تلاطم، بس یہی میں نے ان راتوں کی تقدیس پڑھنی ہے، اگر آپ سمجھ لیں گے تو میں راضی ہوں جی۔ یہ رنگ یہ رانائی یہ جلووں کا تلاطم، جلووں کے تلاطم میں یہ پھولوں کا تبسم، سبحان اللہ۔ یہ جو یوں کر کے بیٹھے ہوئے نا، یوں کر کے جی، ان سے میں نے لینی بھی نہیں داد، وہ بیٹھے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ وہ میرے والد گرامی گئے قدیمی امام بار کا جشن پڑھنے کے لیے شاہ چند چراغ، تو وہاں وہ سجاوٹ کے لیے انہوں نے شامیانے نہ لگائے، تو یہی موسم چل رہا تھا سردیوں کا، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا چلے مہربانی کریں شال کو جو ہے وہ چہرے سے اتار لے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ توجہ ہے بھائی صاحب، آپ کا آباد۔ یہ رنگ یہ رانائی یہ جلووں کا تلاطم، جلووں کے تلاطم میں یہ پھولوں کا تبسم، پھولوں کے تبسم پہ یہ شبنم کا ترنم۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رہے۔ میں ان راتوں کی تقدیس پڑھ رہا ہوں حضور۔ یہ رنگ یہ رانائی یہ جلووں کا تلاطم، جلووں کے تلاطم میں یہ پھولوں کا تبسم، پھولوں کے تبسم پہ یہ شبنم کا ترنم، شبنم کے ترنم پہ مچلتے ہوئے انجم، شبنم کے ترنم پہ مچلتے ہوئے انجم، انجم کے اجالوں میں رواں موج طرب ہے، حیرت میں زمانہ ہے کہ یہ کون سی شب ہے۔ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، اب آ ہی گئے ہوں تو برداشت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حیرت میں زمانہ ہے کہ یہ کون سی شب ہے، اور میں بتا رہا ہوں یہ کون سی شب۔ اس رات کو آیات کا ایوان کہوں گا،
مولا کی قسم چھوٹا لفظ لکھنا آیا ہی نہیں آج تک. دربار بڑے، سردار بڑے، ہم لوگ چھوٹے سے نوکر ہیں، کوشش کرتے ہیں شعور کی آخری منزل سے خیرات مل جائے تو وہ لکھ لیں. اس رات کو آیات کا ایوان کہوں گا، اس رات کو قرآن کی پہچان کہوں گا. اس رات شعر سنیے گا حضور، اس رات کو اللہ کی، اس رات کو اللہ کا احسان کہوں گا، اس رات کو خوشنودی الرحمن کہوں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس رات میں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. راضی رہیے گا حضور، اس رات میں رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسے بچے آباد رہیں جو رات کے اس وقت جشن میں بیٹھے سن رہے ہیں. اس رات میں مومن کی دعا. اور کیا ہے اس رات میں؟ یہ رات ہے تقدیر دو عالم کا ستارہ. یا علی تھوڑی سی ہمت انہیں دے، تھوڑی مجھے دے. یہ رات ہے تقدیر، میں بسم اللہ کرا جی، یہ رات ہے تقدیر دو عالم کا ستارہ. یہ رات ہے نوروز کے جلووں کا اشارہ. یہ رات زمانے کے اجالوں کا سہارا. یہ رات ہے انسان کی عظمت کا منارہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا رہا ہوں. ظالم سے نہیں، ظلم سے بیزار کیا ہے. اس رات نے انسان کو بیدار کیا. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں میرے ساتھ رہیے گا، اللہ آپ کا آباد. بسم اللہ بیٹا، جیتے رہو یار، اللہ زندگی کری بھائی میرا، اللہ زندگی کری جی. بس 2 یا 4 بند حضور، 2 یا 4 بند جی، سلام کروں گا اس کے بعد. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. اللہم صلی اللہ. بشرط زندگی اگلے سال، اگر آپ نے یہاں آنے کی زحمت دی، بشرط زندگی آئندہ سال اگر آپ نے یہاں آنے کی زحمت، میں پورا جشن مولا عباس پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. چونکہ وہ بڑا طویل مضمون ہے اور پھر اس میں جرت ہے، بہادری ہے، پھر اس کے لیے جنگجو مجمع چاہیے انشاءاللہ جی. اس کے لیے مجمع جنگجو چاہیے تاکہ وہ پڑھا جا سکے. تو ایسے ہی مجمعوں میں جہاں مجمع سویا ہوا وہاں پہ جنگیں نہیں پڑھی جاتی. میں بڑی معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں جی. تو میں اس رات کی فضیلت پڑھ کے آپ کو سلام پیش کروں جی. الحمد کی، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کیونکہ بیدار تو آپ ہیں. میں قسم سے بہت بڑی بات کرنے جائیں. اس رات میں ہے کیا؟ الحمد کی تسبیح میں مصروف فضائیں. تھوڑا دعا ہی کر دیجئے گا، میں پھر بھی راضی ہوں. بہت عرصہ ہو گیا آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمد کی تسبیح میں مصروف فضائیں، تطہیر کی آیات کو دہراتی ہوائیں. یا علی مشکل کشائی کرنا مجبوری ہے، آپ لکھنا ایسے ہی آتا ہے. الحمد کی تسبیح میں مصروف فضائیں، تطہیر کی آیات کو دہراتی ہوائیں، اطراف دو عالم پہ ہیں خوش رنگ قبائیں، آتی ہیں سرے فرش فرشتوں کی صدائیں. اور وہ صدائیں کیا ہیں بیٹا سنیے گا. آتی ہیں سرے فرش، تسی داد دینی ہے میں نے، مولا آپ کو آباد رکھے. آتی ہیں سرے فرش فرشتوں کی صدائیں. کون سی صدائیں؟ خالق نے جہاں رحل کی صورت میں سمارا، پھر تیسرے قرآن امامت کو اتارا. اللہ آپ کو آباد رکھے. واہ جی واہ، پہلے میں دستے میں کہنا جناب علی ولی اللہ. یا علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی آئندہ سال ساؤنڈ آپ کا ہوگا تو پھر جشن پڑھوں گا قبلہ سائی کڑھائی نے قرآن دی قسم الحمد کی تسبیح میں مصروف فضائے تھک تو آپ گئے ظاہر ہے اب میں کیا کروں مجبوری میری بھی ہے موضوع تھوڑا مکمل کر لو الحمد کی تسبیح میں مصروف فضائے تطہیر کی آیات کو دہراتی ہوائیں اطراف دو عالم پہ ہیں خوش رنگ قبائیں آتی ہیں سرے فرش فرشتوں کی صدائیں کون سی صدائیں خالق نے جہاں رحل کی صورت میں سمارا پھر تیسرے قرآن امامت کو ذاکرین اپنے حساب سے پڑھتے ہیں میرا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا ایمان ہے ذاکروں سے بھی میں سنتا ہوں ظہور تو سب مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے ہیں لیکن یہ منبر پہ ہاتھ ہے اور یہ قرآن ہے اور یہ سجدہ گاہ ہے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہی لکھا ان کی آمد کے لیے ان کے ظہور کے لیے ان کے نزول کے لیے بڑے سے بڑا مجتہد بھی ہو تو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا جو میں کہہ رہا ہوں کیا کہا جا سکتا ہے ان کی آمد پہ وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا میری ہر بات بھول جائیے گا لیکن یہ 6 سطریں میں چاہوں گا کہ آپ دل پہ لکھیں مہربانی کریں بچے خاص طور پہ جو بیٹھے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا یاد ہو جائیں تو آگے سنائیے گا ورنہ یہ اپنے دل میں رکھیے گا میں نے کہہ رہا بڑے سے بڑا مجتہد عالم ہو یا مرجائے ہو کوئی بھی ہو ان کی آمد اور ظہور کے متعلق ساجد بھائی اس سے زیادہ نہ تو پڑھا جا سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے نہ پڑھنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے یہ میرا ایمان ہے عقیدہ ہے کسی کو اختلاف ہو تو ہو کیا لکھ سکتے ہیں ہم وہ نور کا بس نور کی اگلے مصرے پہ پتھر رکھے وہ بھی بولے وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ اللہ آپ کو آباد رکھے آپ جی ہیں امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے جی آپ سلامت ہو گیا جشن جی ہو گیا میں راضی ہو گیا میں مطمئن میرا حاصل مجھے مل گیا جی اتنا سمجھدار اجتماع اتنے صاحبان معرفت لوگ اس سے زیادہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا نا جی وہ نور کا بس نور کی آغوش میری کیا اوقات ہے میں اس سے زیادہ پڑھ سکوں وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا پھر سنو میں نے کہا یہ میں دل پہ نقش کرنا چاہتا میں بسم اللہ کرنا چاہتا وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا دیکھیے جن انوار نے کئی ہزار سال حجابات الہی میں تسبیحات کی ہوں ان کی آمد پہ ہم کتنا کہہ سکتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے اتنا ہی پڑھا جا سکتا ہے وہ نور کا بس نور کی اللہ آپ کو سلامت رکھے سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا ہائے ہائے علی کا واسطہ شعر سنیے گا مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا مت سوچنا ممکن نہیں اس راز کو پانا کیا سوچو گے کیا پاؤ گے گرہیں نہیں کھلتی اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی اللہ آپ کا آباد رکھے میں بسم اللہ کرا جی ان راتوں کی قدر کرو جن راتوں میں معصومین آئے ہیں کیا سوچو گے کیا پاؤ گے گرہیں نہیں کھلتی ہاں اس نور میں سورج کی بھی اور ان کی برکت کی وجہ سے یہ رات مودت بھی عقیدت بھی عطا بھی جو مانگنا ہو ان راتوں میں مانگا یہ رات مودت بھی عقیدت بھی
حیا بھی، یہ رات سعادت بھی، عبادت بھی، جزا بھی، یہ رات عنایت بھی، سخاوت بھی، سخا بھی، یہ رات شریعت بھی، شفاعت بھی، شفا بھی۔ شعر میں اپنے قد سے بڑا پڑھ کے جا رہا ہوں، یہ رات شریعت بھی، شفاعت بھی، شفا بھی، یہ رات شریعت بھی، شفاعت بھی، شفا بھی۔ اس رات کا امرت جسے پینا نہیں آتا، سمجھو اسی مردار کو جینا نہیں آتا۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں بسم اللہ کراں جی۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں جی، اللہ آپ کا آباد رہے۔ ختم ہو گیا جی، آخری 6-17 حضور، زیادہ پڑھ گیا ہوں، میرے خیال میں وقت سے بھی زیادہ پڑھ گیا ہوں، لیکن آپ نے ساتھ دیا تو پڑھ گیا۔ تو یہ نور ہے کیا؟ اس نور میں ہے حمد خدا وند جہاں ہے۔ میں بسم اللہ کراں جی۔ اس نور میں ہے حمد خدا وند جہاں ہے، اس نور میں جو سین ہے والناس کی جہاں ہے۔ مولا کی قسم نعرے لگوانے کی نہیں پڑھ رہا، وہ تو آپ خود لگا رہے ہیں، آپ کی مہربانی۔ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں نا جی، یہ انتہائی سنجیدہ نظم ہے، جسے آپ اتنی خوش دلی سے سن بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں۔ اس نور میں جو ہے اللہ اکبر، اس نور میں ہے حمد خدا بند جہاں ہے، اس نور میں جو سین ہے والناس کی جہاں ہے، اس نور میں جو یہ ہے یقین اس میں رواں ہے، اس نور میں جو نون ہے وہ اصل ازاں ہے۔ یا علی میری مشکل کشائی کرنا، اس نور میں جو نون ہے، شعر پڑھو حضور، وہ اصل ازاں ہے، پیشانی افلاک پہ ہر حرف جلی ہے، وحدت کی زبان میں یہ حسین ابن علی ہے۔ سلام امام حسن کی شان، 6 سطرے۔ مولا کی قسم میں آپ پہ راضی ہوں، جب تک جیوں گا دعا کروں گا رات کے اس ماحول میں، اس موسم میں آپ نے اس انداز سے جشن سنا۔ کس درجہ سارا فراز حسین ابن علی ہے۔ 6 سطرے ہیں حضور، بھولیے گا نہیں۔ امام حسن کے دروازے کا بہت چھوٹا نوکر آپ کو کیا سنا کے جا رہا ہے۔ کس درجہ سارا فراز، مولا قوت دیتا، پرواز کر کے پڑھتا میں یہ ان مصروں کو۔ کس درجہ سرفراز حسین ابن علی ہے، قدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے، توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے، اللہ کی آواز کوئی سمجھے۔ اللہ نے خود آخری تدبیر کو بھیجا، جب خود کو بچانا تھا تو شبیر کو بھیجا۔ پروردگار عالم، میں بسم اللہ کرنا چاہتا، اللہ آپ کو آباد ہے، میں سلام پیش کرنا چاہتا۔ خالق اس جشن ولایت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان جمع ہیں یہاں پہ، جتنی بھی حاجات ہیں ان مقدس راتوں کے صدقے میں، ان کی حاجات پوری فرما۔ بار الہ اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد سے سرفراز فرما۔ خالق کائنات، ہم بڑے چھوٹے سے نوکر امام حسن کے دروازے پہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سرداروں کے گھر خوشی ہو تو نوکر مبارکباد دینے جائیں تو وہ خالی نہیں آتے۔ جتنی بھی ہم دعائیں لے کے آئے ہیں انہیں مستجاب کیجیے گا۔ بار الہ ایسی کئی خوشیاں ہمیں اور نصیب فرما۔ بار الہ امام حسین کے صدقے میں پاکستان کو آباد و شاد رکھ، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس ملک کی فوج کی حفاظت فرما، اس ملک کے اداروں کی حفاظت فرما۔ یہ ہمیشہ سلسلے چلتے رہیں، یہ اسی طرح عزاداریاں، یہ جشن اسی طرح منائے جاتے رہیں، اور ہم نہ تھکنے والی قوم ہیں،
ہمیں اس سے زیادہ جذبہ عطا فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، انہیں عزادار اور ماتمی بنا، انہیں عقیدے سے نواز۔ ہمارے الہ جتنی ہماری حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔